بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور علماء اکرام، آج کا ہمارا سیشن میں فوکس حدیث نبوی کی ٹوٹل تعداد اور حجت سنت کے اہم پرنسپلز پر ہوگی۔ قرآن اور سنت کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے اور یہ کس طرح ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو موڈیول 1 جو ہے احادیث نبوی کی تعداد، نمبر آف حدیث۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم کوانٹٹی کے اعتبار سے موازنہ کریں تو صحیح مسلم کے احادیث کی تعداد صحیح بخاری سے زیادہ ہے۔ آپ کو یہ فیکٹ معلوم ہے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ہی حدیث بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی حدیث میں خطبہ حجت الوداع کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات سے مراد ٹاپکس ہیں، درجنوں ٹاپکس پر بات ہوئی ہے۔ جہاں عورتوں کے حقوق کا ٹاپک ہے وہاں یہ خطبہ آئے گا، اور جہاں برابری اور ایکویلٹی کا ذکر ہوگا وہاں اس کا حوالہ آئے گا۔ جہاں حج کے احکامات ہیں یا مینا اور عرفات کا ذکر ہے وہاں یہ حدیث کسی نہ کسی حصے میں زیر بحث آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی بکس میں تکرار اور مکررات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مکررات سے مراد ریپیٹیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ریپیٹڈ حدیث کو نکالے بغیر بات کریں تو صحیح بخاری کی کل احادیث کی تعداد 9082 ہے۔ یہ تعداد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بتائی ہے، جن سے بڑا بخاری کا کوئی شارح پیدا نہیں ہوا۔ اس تعداد میں تعلیقات یعنی سسپینڈڈ چینز، متابعات اور شواہد بھی شامل ہیں، لیکن اگر مقررات کو بالکل مائنس کر دیا جائے تو جو احادیث براہ راست پوری سند کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہیں وہ صرف 2602 ہیں۔ اس کے برعکس صحیح مسلم میں مقررات کو نکال کر 4000 احادیث ہیں۔ گویا 4000 احادیث صحیح مسلم میں اور 2000 احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں احادیث کی کل تعداد، ٹوٹل نمبر کیا ہے؟ اس بارے میں حتمی بات کہنا بڑا مشکل ہے اور ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ایک جنرل ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ مقررات کو نکالنے کے بعد کل متون جو ہیں، متون سے مراد ٹیکسٹ جو ہیں، وہ 30,000 سے لے کے 40,000 کے درمیان ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابوں کو کمپیوٹرائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹر پر ڈیجیٹل ہو جائیں گی تو اصل تعداد سامنے آ جائے گی، لیکن پھر بھی 100% قطعیت کے ساتھ یہ کاؤنٹ کرنا کمپیوٹر کے لیے بھی مشکل ہوگا، کیونکہ ایک ہی حدیث کے الفاظ اگر ڈفرینٹ ہو لیکن مفہوم یعنی کانسیپٹ ایک ہی ہو تو کمپیوٹر اسے 2 الگ احادیث قرار دے گا، جبکہ حدیث کے اسٹوڈنٹس اور جو حدیث کے ماہر ہیں اسے ایک ہی حدیث سمجھیں گے۔ تو یہ موڈیول 1 ہمارا تھا احادیث نبوی کی تعداد۔ دوسرا موڈیول جو ہے وہ یہ ہے کہ حجت
حجت سنت اور قرآن کے ساتھ تعلق۔ تو محترم دوستوں، بزرگوں اور علماء اکرام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی طرح ایک مستقل لیگل اتھارٹی ہے اور قرآن مجید کے احکام کے ایکسپلینر، قرآن مجید کے احکام کی ایکسپلینر ہے، شارح ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی طور پر اصول یعنی جنرل رولز بیان کیے گئے ہیں اور سنت ان اصولوں کی پریکٹیکل اپلیکیشن کرتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے احکام بریف کے ساتھ ہیں، اجمالاً ہیں، جن کی ڈیٹیلز سنت نے فراہم کی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیان کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس آیت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ اب اس بیان کے مختلف ٹائپس ہیں۔ مثلاً جب قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، تو اس کا پورا طریقہ کہنا چاہیے کہ اس کا پورا میتھڈ کیا ہے۔ جب اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، تو اس حج سے کیا مراد ہے؟ جب کہا خذ من اموالہم صدقہ یعنی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تو اس صدقہ اور زکوٰۃ کا ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ تو ان سب کے اصل معنی اور کلیریفیکیشن سنت نے ہی کی ہے۔ اگر سنت نہ ہوتی تو قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین یعنی ڈٹرمائن نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو، لیکن اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ عاکف کون ہوتا ہے؟ قرآن میں اس طرح کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں احکام ہیں جن کی تعبیر اور انٹرپریٹیشن سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سنت قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کرتی ہے۔ کچھ آیت مبہم ہیں، سنت ان کی مراد واضح کرتی ہے۔ کچھ آیت مطلق ہیں یعنی ایبسولیوٹ ہیں، سنت ان کی ریسٹرکشن کرتی ہے۔ کچھ احکام جنرل ہیں، سنت انہیں اسپیسیفک کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا اسکوپ بظاہر بہت محدود معلوم ہوتا ہے، بہت لمیٹڈ معلوم ہوتا ہے، لیکن سنت سے اس کے دائرے میں ایکسپینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں ہم، جیسے مالی معاملات اور باہمی رضامندی میں میوچل کنسنٹ جو ہوتا ہے، کہ قرآن پاک میں ایک فاؤنڈیشن دیا گیا، وہ یہ کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل غلط طریقے سے مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہارے باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ اب یہ ایک بنیادی اصول ہے، اس کی اسپیسیفک اگزامپل حدیث میں ملتی ہے۔ جیسے حدیث میں ایک رول آیا ہے لا تبیعوا ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں، لا تبیعوا ما لیس عندک کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں اسے فروخت مت کرو۔ اب باہمی رضامندی کا تعلق کس حد تک ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلا میں راولپنڈی میں ہوں اور شکار کھیلنے جانا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے 1000 روپے ایڈوانس دے دیں کہ جتنی مچھلی شکار ہوگی وہ آپ کی، تو یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ میرے ذہن میں ہو کہ 25 کلو مچھلی ملے گی اور ملی صرف آدھا کلو، تو آپ کا بڑا نقصان ہوگا۔ یا اگر 50 کلو مچھلی نکل آئی تو میرا دل خراب ہوگا، کتنی زیادہ مچھلی صرف 1000 میں چلی گئی، تو اس سے آپس میں جھگڑا ڈسپیوٹ ہوگا،
اور باہمی رضامندی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت نے ایسی چیز کی خرید و فروخت سے منع کیا جو ابھی قبضے اور ملکیت یعنی پوزیشن اور اونرشپ میں ہی نہ ہو، تو اس کی خرید و فروخت سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح حدیث پر موجود پھل کی بیع، حدیث میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، یعنی درخت میں جب تک پھل واضح طور پر پک نہ جائیں اس وقت تک اس کی بیع سے منع فرمایا۔ لوگ اکثر شروع میں ہی پورے باغوں کو ایڈوانس فروغ کر دیتے ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اچانک آندھی چل گئی یا باغ میں کوئی بیماری یا آگ لگ گئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک پھل پکا نہ ہو فائنل سیل جائز نہیں ہے۔ یہ مثالیں بھی قرآن کی اسی باہمی رضامندی کے اصول کی تشریحات ہیں۔ اسی طرح حلال اور حرام پرندوں جانوروں کا دائرہ کہ بعض اوقات قرآن پاک میں حکم عام ہوتا ہے اور سنت اسے کلاسیفائی کرتی ہے، جیسے قرآن پاک میں آئے نا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں یعنی گڈ تھنگس حلال اور گندی چیزیں حرام ہیں۔ اب طیبات اور خبائث کیا ہیں؟ تو حدیث نے اسے فلٹر کرتے ہوئے وضاحت کی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، کہ ہر وہ درندہ جو اپنے دانت سے شکار کر کے کھاتا ہے اس کا گوشت حرام ہے، اسی طرح ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی خبائث میں شامل ہے۔ اسی طرح نکاح کے احکام قرآن پاک میں آیا کہ دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا حرام ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بالکل واضح حکم ہے، لیکن حدیث میں اس میں مزید اضافہ یا کہنا چاہیے کہ ایکسٹینشن کی گئی کہ کسی عورت کے ساتھ اس کی پھپھی یا اس کی خالہ سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا ان احکام کی ایکسٹینشن ہے جو قرآن پاک میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو باتیں مجمل تھیں ان کی پریکٹیکل گائیڈ لائن سنت نے دی، جیسے نماز کے طریقے کے لیے آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح حج کے لیے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ اپنے حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ زکوٰۃ کے احکام کی تفصیل بھی اسی طرح بتائی گئی۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہ ایک جنرل رول ہے، لیکن حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک خاص شرط لگائی اور فرمایا لا یرث القاتل، کہ قاتل کو وراثت نہیں ملے گی۔ اگر بیٹا اپنے باپ کا قاتل بن جائے تو اسے وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ویسے تو وراثت کا حکم عام ہے، لیکن حدیث نے اس میں اسپیسیفیکیشن کر دی، تخصیص کر دی۔ اسی طرح قرآن میں وصیت کا حکم عام تھا، لیکن حدیث نے واضح کیا کہ الا لا وصیت لوارث، کہ ہوشیار رہو کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام حبان بن منقذ تھا۔ وہ جب بزنس ڈیلنگ اور خرید و فروخت کرتے تھے تو اکثر فراڈ کھا جاتے تھے، دھوکہ کھا جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک کنڈیشن سکھائی کہ جب تم آئندہ بیع کرو تو کہہ دیا کرو کہ لا خلابہ، کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے 3 دن تک یہ رائٹ ہوگا کہ میں اس پر غور کروں، اور اگر میری رائے بدلی یا چیز پسند نہ آئی تو واپس کر سکتا ہوں۔ اس رول کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک پہ نہیں، لیکن
انڈائریکٹلی یہ اسی باہمی رضامندی کے حکم کے تحت آتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں شفاعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس، آپ کے نیبرہڈ میں کوئی پراپرٹی بک رہی ہے، کوئی پراپرٹی بک رہی ہے یا آپ کسی جائیداد میں پارٹنر ہوں، تو اسے خریدنے کا پہلا حق، فرسٹ رائٹ آپ کا ہے۔ یہ شفیع کا قانون ہے جو آج دنیا کے بہت سے ماڈرن قوانین میں استعمال ہوتا ہے، لیکن انگریز کے زمانے سے یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ شہری جائیداد یعنی اربن پراپرٹی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شریعت کا جو اصل مقصد ہے وہ ہر جائیداد پر حق شفاعہ لاگو کرنے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں شہری جائیداد کا استثناء ایکسیپشن کر دیا گیا ہے اور صرف غیر شہری جائیداد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، سیشن تھوڑا طویل ہو گیا۔ اس پورے ٹاپک پر گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے، صحت کے لحاظ سے، ثبوت کے لحاظ سے اور معنی کے اعتبار سے۔ احادیث کہ جو مختلف درجات ہیں ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں، اسی حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا۔ جو حدیث متواتر کے درجے کی ہے اس کو درجہ سب سے ہائی ہے، پھر آگے مختلف درجات ہیں جن پر ہم آئندہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا گیا، کہا گیا، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔